کی شان پاک میں ساری اثر آیا قرآن ہے، ساری اثر آیا قرآن ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ہے عقیدہ میرا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، سبحان اللہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، يحمد مرة بعد مرة محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کو کہتے ہیں جن کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، محمد اس کو کہتے ہیں جن کی ساری کائنات تعریف کرے، محمد اس کو کہتے ہیں جن کے انسان تعریف کریں، محمد اس کو کہتے ہیں جن کی جنات تعریف کریں، محمد اس کو کہتے ہیں جن کے حیوانات تعریف کریں، محمد اس کو کہتے ہیں جن کی جمادات تعریف کریں، محمد اس کو کہتے ہیں جن کی طیور تعریف کریں، محمد اس کو کہتے ہیں جن کے عرش تعریف کریں، محمد اس کو کہتے ہیں جن کی فرش تعریف کرے، محمد اس کو کہتے ہیں جن کی انبیاء تعریف کریں، محمد اس کو کہتے ہیں جن کے اولیاء تعریف کریں، محمد اس کو کہتے ہیں جن کے اتقیاء تعریف کریں، محمد اس کو کہتے ہیں جن کے اصفیاء تعریف کریں، محمد اس کو کہتے ہیں جن کی سارا جگ تعریف کریں۔ اس نبی کا تعارف تو پیش کر، تو قرآن پیغمبر کی یتیمی سے شروع کرتا ہے اور کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، پیغمبر کے زمانے کا ذکر آیا تو قرآن نے والعصر کہہ دیا، پیغمبر کے شہر کا ذکر آیا تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہہ دیا، پیغمبر کے چہرے کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا، پیغمبر کے دانتوں کا ذکر آیا تو قرآن نے یاسین کہہ دیا، پیغمبر کے ہونٹوں کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تحرک بھی کہہ دیا، پیغمبر کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہہ دیا، سبحان اللہ ماشاءاللہ، پیغمبر کی رحمت کا ذکر آیا تو قرآن نے رحمت للعالمین کہہ دیا، ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیغمبر ہم نے تمہیں تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اے پیغمبر ہم نے تجھے ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک قصبے کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک دور کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے جہاں ہیں ہر جہاں اور ہر عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، عالم آخرت کے لیے آپ رحمت ہیں، عالم ملکوت کے لیے آپ رحمت ہیں، عالم جبروت کے لیے آپ رحمت ہیں، عالم انسانیت کے لیے رحمت ہیں، تحت الثرا کے لیے آپ رحمت ہیں، عرش معلیٰ کے لیے آپ رحمت ہیں، فرشتوں کے لیے آپ رحمت ہیں، کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے میرے محبوب پیغمبر آپ رحمت ہیں۔ سامعین محترم، یہ سورج کی چمک میرے نبی کی رحمت ہے، یہ چاند کی دمک میرے نبی کی
انبیاء کی نبوت میرے نبی کی رحمت ہے، صدیق کی صداقت میرے نبی کی رحمت ہے، عمر کی عدالت میرے نبی کی رحمت ہے، عثمان کی سخاوت میرے نبی کی رحمت ہے، علی کی شجاعت میرے نبی کی رحمت ہے، خالد کی جرأت میرے نبی کی رحمت ہے، ماشاءاللہ سعدی کی فصاحت میرے نبی کی رحمت ہے، بخاری کی ذہانت میرے نبی کی رحمت ہے، انور شاہ کی فطانت میرے نبی کی رحمت ہے، عطا اللہ شاہ بخاری کی کتابت میرے نبی کی رحمت ہے، مدنی کی سیاست میرے نبی کی رحمت ہے، تھانوی کی حکمت میرے نبی کی رحمت ہے، بلکہ میں اس سے ایک قدم بڑھ کر کہتا ہوں کہ خدا رب العالمین ہے تو میرا آقا مولا رحمت للعالمین ہے۔ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ایمان اللہ خوش نصیب میں، لیکن شرط ہے کہ ایمان تیرا کامل ہوئے۔ کامل ایمان کی میں برسی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت۔ ایمان اللہ تیری ذات دے اتے، تیرے ملائکہ دے اتے، تیرے کتابیں دے اتے، تیرے رسولیں دے اتے، آخرت دین دے ہوتے، ہر اچھی اور بری تقدیر دے ہوتے، مرن دے بعد والی زندگی دے ہوتے۔ ایمان ہے ایسے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان نال اقرار کر پر تیرا دل بھی انہیں سارے گال ہی نہیں تصدیق کرے۔ لسان ذاکر لسان ذاکر لسان ذاکر قلب شاکر، لسان زبان دے اتے جڑا ذکر ہوئے تے دل چوندا شکر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ایمان دے ایسا سارے مومن آئے بیٹھے ہیں، ہون جڑے گالی میں کر گیا اے بنیادی چیزاں نہیں مان لیا۔ ایمان ایسی اللہ دے ہوتے ہیں، تسبیح چلتی بھی ہے، تیرا ذکر چلتا پہ ہے کہ تسبیح آسمان دے ہوتے حاملین عرش کون ہیں؟ اللہ دے عرش کو جڑے فرشتے جھلی کھڑے ہیں، وہ بھی یہ تسبیح جڑی تو سبحان اللہ الحمدللہ دی یہ تسبیح کھڑے کرتے ہیں۔ جنہیں لوگے تیرے واسطے دعائیں کی جن اے سارے عیب کارن، او جڑے تیرے واسطے دعا پہ کریں او سارے دے سارے بے عیب ہیں، لا ریبن انہیں دے اندر کوئی عیب کہنی، لا ریبن لا ریبن لا ریبن۔ یہ جی جماعت ہے جڑی اکھیں نہیں کھڑیے، کیا اکھیں نہیں کھڑیے؟ ایمان والا تو خوش نصیبی میں وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے لوگیں واسطے استغفار کھڑی کریں دیئے، تو آجے واسطے استغفار کھڑی کریں دیئے، لیکن شرط ایمان کامل بڑا، ایمان مضبوط بڑا۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا آمَنُوا، اللہ انہیں دی مغفرت فرما جڑے تیرے تے ایمان گھنن۔ اور کرنے کا یہ جہان ہے جس میں ایک بڑی چیز ہمارے معاشرے کا یہ ناصور تھا جو میں نے عرض کیا ہے، سارے ہاں دھی کی عزت نہیں رہے گی کہ دھی کیا ہوتی، ہر بندہ بس اتو جی جی کتی رکھ دے، دلو میں خوش تھی وہ جڑے دھی جمے دماغ پالو جو سارے پاس آدم میاں مٹھائیاں منڈو، میسج کرو، خوشیاں مناؤ، لوگوں کو پیغام کرو، اللہ نعمت دیتی ہے، اللہ نعمت دیتی ہے، تو کیا دساواں کیا ہے گا؟ دھی جمی ہے گا، گھر دھی جمی ہے۔ پتہ تا لگے کہ آج دے زمانے دا سچا پکا محمدی مومن اٹھا کھڑے، اے بھی مومن لڑکا یہ ودا ہوئے جنہیں مشرکین مکہ اذا بشر احد بالانثى ظل وجهه مسودا، جن او مومن لڑکا یہ ودا یہ بھی ایویں لڑکا یہ ودا ہوئے تو تیرے تے مشرک فرق کیا رہ گیا؟ راضی تھی ونجے ولتڑ بندے کو کی میں پتہ لگ سی جو میڈم مالک میت خوش تھی گئے، میڈم مالک میت راضی تھی گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیارا موسیٰ جس تے میں خوش تھی ونجا راضی تھی ونجا حکومت دی عطا کر دینا۔ سن دے بیٹھے ہو مارکا یہ گال حضرت پہ کرے دیا،
موسیٰ علیہ السلام نے والد کی دا میڈا مالک اگر کہ بندے تے زیادہ راضی تھی پویں زیادہ خوش تھی پویں والد بندے کوکی میں بدل سی جو میڈا مالک میں سے زیادہ راضی تھی گیا زیادہ خوش تھی گیا اللہ پاک نے فرمایا میڈا پیارا موسیٰ جڑے بندے تے میں زیادہ خوش تھی ونیا زیادہ راضی تھی پویں حکم دوسری دی عطا کر دینا موسیٰ علیہ السلام والد کی دلار عالمی اگر کسی بندے تے تو حد تو زیادہ راضی تھی پویں حد تو زیادہ خوش تھی پویں والد بندے کو کی میں بدل سی میڈا مالک میں کرے حد تو زیادہ خوش تھی گیا حد تو زیادہ راضی تھی گیا اللہ پاک نے فرمایا میڈا کلیم جس بندے تے میں حد تو زیادہ خوش تھی بنا حد تو زیادہ راضی تھی پواں حکم تیسری دی عطا کر دینا سبحان اللہ ہی واسطے حضرت کو حدیث سنا رہے ہیں آپ نے فرمایا جس بندے دی اترائے دیوں میں کتنیاں دیوں کننا لہو ستر من النار حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان بچیاں دے ابو جان کو جہنم میں داخل نہ کرے بھی حدیث تو کو سنائیے نے آپ نے فرمایا من علی جاریتین جنہاں دو بیٹیاں ہوئے انہاں نو تنگ نہ کرے انہاں کو پریشان نہ کرے انہاں دی پرورش کرے حتی تبلغا انہاں دا صحیح گھر جب بنائے تعلیم و تربیت صحیح کر کے صحیح گھر بنا کے دے آپ نے فرمایا ہووا وانا کہاتین فی الجنت وزم اصابعا فرمایا جو پالے اپنی بچیوں کو تو قسمت کا سہار دیکھو جو پالے اپنی بچیوں کو تو قسمت کا سہار دیکھو وہ جنت میں جو میرے ساتھ ہوگا تم ادھر دیکھو اللہ دے نبی نے فرمایا وہ اپنے کٹھے ہو گئے وہ اللہ راضی تھی وہ میں ادھر توجہ کرے وہ اللہ دے بندے نبی دی فرمان دی توہین نہیں کری آرڈیننس دا مانے ایک بندے دی سوچ ہوندا آرڈر قانون دا مانے 2/3 لوگیں دی اکثریت ہوں آرڈیننس پاس کر دیتا کہ کل دے بعد ہندوستان دی مادری زبان اور ہندوستان دی سرکاری زبان جڑی ہو سی وہ انگریزی ہو سی ان کنے پہلے سارا اسلامی لٹریچر فارسی بیچا وہ فارسی کو ہٹا کے جلے انگریزی کو لازم قرار دیتے فارسی جانن والی آبادی ہے 90% یا 98% انگریزی جانن والی آبادی ہے 1 یا 2% جلے سویرے اٹھن پڑھے لکھے لوگ ہندوستان 2% ان پڑھ کے جاہل انہیں دے نزدیک 98% انہیں 98% کو انہیں خاندہ یا جاہل قرار دیتے 2% کو پڑھا ہویا قرار دیتے تو سا مردم شماری چاہو زمانے دی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جنہیں دے متعلق لکھیا ہویا ہے جو ایک خاندہ ہے پڑھے لکھے نہیں پڑھے لکھے دا کیا معنی انگریزی جانتا ہوئے ہاں انگریزی نہیں جانتا ان لٹریچر دی تقسیم کرنے والا انگریز ہاں ورنہ ایک نے پہلے جلو ساری دنیا دے دنیا اسلام دے سکولے میں مدارے یونیورسٹی ایک کو تعلیم پڑھی دی ہے وزیر دا پتری قرآن تے حدیث پڑھتا فقیر دا پتری قرآن تے حدیث پڑھتا ای تبدیلی نے نقصان کیتے اچھا بد قسمتی نالی دا ذمہ دار علماء کو قرار دیتا ہے اتنی وڈی تاریخی حقیقت کو جھوٹ بول کے ثابت کرنے دی پوری توانائی خرچ کی تھی لیے اللہ گواہ ہے ان دے ذمہ وار ہو نہیں میں ثابت کر سکتا ان مسجد جو ان محراب ان سٹیج تے جتنے علماء بیٹھے اے علماء اپنے بچے کو سکول بھیجیں لیکن تسا ثابت نہیں کر سکتے جتنے لوگ بیٹھے دنیا دے دیگر کم میں انہیں دے ساری دے بچے قرآن دے حافظ بن دیں اسا قرآن دا حفظ کروں نال سکول ہی پڑھوں قرآن دا حفظ کروں نال انگریزی پڑھوں قرآن ہی
پڑھوں نال ریاضی اور میتھ ہی پڑھوں قرآن ہی پڑھوں علوم اصلیہ ہی پڑھوں اسا کو آکھیا ونجے تو سا تنگ نظر ہو تے جیڑا قرآن دی طرف مالک ہوں آمن ہی نہ دے وے ہوں کو آکھیا ونجے وہ براڈ مائنڈڈ ہے میں ہی انصاف دا نا ظلم دا رکھ سکتا انصاف دا نا انصاف یہ ہے کہ رب دا قرآن ہی اوے شان نال پڑھیا وجے دیوے دنیا دے علوم پڑھیا محمد دلشاد بن حاجی محمد ظفر مہانا محمد عدنان کنو بن محمد اسماعیل کنو رحمت اللہ بن اللہ لتا سناوا محمد ادریس بن محمد رفیق نسلوئی محمد سہیل بن محمد اسلم جلبانی محمد احسان بن عبد الغفور عبد الودود بن محمد رمضان جلبانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو اللہ ان کو مبارک فرمائے مزید مبارک فرمائے سارے حفاظ کرام کو ڈھیروں ڈھیروں مبارک بہت سارے حضرات دعا بھی کرے سوتے اپنے بچے مسیح دعا کرو ایک ساتھی اپنا بچہ ضرور حافظ پڑھاویں ہی دفعہ وفاق المدارس دے تحت 1 لاکھ بچے نے امتحان دیتے حافظ قرآن ابو الحمدللہ او قرآن پاک کو ختم کرن دے در پہ ہیں اساں قرآن پاک دے بچے جڑے الحمدللہ پیدا کرنے میں